السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میں 16 باتیں اصلاحی باتیں بتانا چاہتی ہوں، بیان کرنا چاہتی ہوں۔ گناہ، شرک، بدعت، ناحق کسی کا قتل کرنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، اس سب کا میں بیان کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ آج کا دیکھیے فرسٹ والا کیا ہے؟ گناہ ہے کیا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی اور ان کے منع کی ہوئی چیزوں کے کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں گناہوں کی لمبی فہرست ہے۔ ہر گناہ سے رکنا انسان کی ذمہ فرض ہے۔ اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے سچی توبہ کرنا اور حقیقت وہ گناہ چھوڑ دینا، اور انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا۔ یعنی دیکھیے اپنے گناہ، اگر کچھ گناہ ہو جائے تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنا، اور ہم کوشش کرنا کہ وہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کے اللہ کے سیدھے راستے پر آئے۔ اللہ سے معافی کی طلب کرنا اور دل میں پختہ ارادہ رکھنا کہ نہیں، میں وہ گناہ چھوڑ دوں گا، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا بول کے وہ گناہ چھوڑ دینا۔ جیسا کہ دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے، ایک سیکنڈ، سورہ آل عمران میں آتا ہے 89 میں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو بس توبہ توبہ اللہ معاف کر دے بول کے نہیں بولنا ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنا ہے صلیح کریں گے، تم وہ گناہ چھوڑ دیں گے، وہ گناہ کو ہماری زندگی سے نکال کر پھینک دیں گے تو وہ توبہ آپ کی قبول ہویں گی۔ یعنی یہ دعا ایسا ہے کہ جیسا توبہ کر لیے اللہ مجھے معاف کر دے، ویسا نہیں، ہمیں وہ گناہ چھوڑ دے، ہم پختہ ارادہ کرے کہ نہیں، ہم وہ ہماری گناہوں کی زندگی چھوڑ کے ہم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ گناہ کا یہ مطلب ہے۔ اور ایک دیکھیے آگے دیکھیے کفار اور شرک کا کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا اور اللہ کا انکار کرنا دونوں سب سے بدکار گناہ اور سنگین جرم ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کفار اور شرک کا گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے نبی کریم سے پوچھا اللہ کے ہاں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے حدیث۔ اور ایک مجھے یاد آ رہا شرک کے ریلیٹیو ابھی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمائے یا اللہ چاہتا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فوری روک دیا اور کہے کہ نہیں، بلکہ تم یہ کہو کہ اللہ جو چاہتے کہو، اللہ کے ساتھ تم مجھے مد مقدر بنا رہے ہو۔ تو صحابہ نے کہا نہیں رسول اللہ علیہ وسلم، میں نہیں بنا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے کہ فوری غصے میں آئے اور روک دیا اور فرمائے کہ نہیں، بلکہ اللہ جو چاہتے وہ کرو، اللہ جو چاہتے وہ کہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھیے اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے رہ کے انہوں خود نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ مقد مقرر ٹھہرانا، تو ہم کسی کو کیسا ٹھہرا سکتے؟ اللہ کے سوا ہم کسی اور کو کیسا پکار سکتے؟ ہر چیز اللہ دینے والے ہیں۔ یہاں تک کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ شرک اور کفار کا پورا لسٹ دے دیے، شرک اور کفار کا گناہ بھی معاف نہیں ہے، اور کفار کا بھی گناہ معاف نہیں ہے، تو ہم کیسا اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو ٹھہرا سکتے؟ ذرا سوچئے، کیوں پیدا کرنے والے اللہ، بلکہ ہمیں ہر چیز دینے والے، رزق تک دینے والے، کپڑے، ہر چیز، جو چیزیں اللہ دینے والے، تو ہمیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں یہاں پر اینڈ کر رہی ہوں، انشاءاللہ میں کل پھر بیان کرتی ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔